رات کے پچھلے پہر کی ہوا میں ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی۔ صحن کے ایک کونے میں میں نے چراغ جلایا، محض عادت کے طور پر۔ اب تو کوئی میرے لیے چراغ نہیں جلاتا، مگر اس روشنی میں مجھے اپنے گزرے دن دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دن جب میں جوان تھی اور میرا دل کسی کے نام لکھا جا چکا تھا۔ اس کا نام سامی اللہ تھا، ایک شاعر، ایک خوابوں میں جیتا ہوا لڑکا، جس کے الفاظ میں جادو تھا اور نگاہوں میں روشنی۔ میں نفیسہ تب صرف 16 برس کی تھی۔ میری دنیا ایک اونچی دیواروں والا آنگن تھی، جہاں ہوا بھی اجازت سے آتی تھی، مگر اس دیوار کے اس پار سامی اللہ رہتا تھا۔ شام ڈلے جب میں کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر جاتی، وہ اپنی چھت پر ستار بجایا کرتا۔ شروع میں تو بس سر بکھرتے تھے، نارمل، نرم، جیسے دل کو چھو جائیں۔ پھر ایک دن اس نے اوپر نگاہ اٹھائی اور مسکرا دیا۔ بس اس مسکراہٹ نے میری دنیا بدل دی۔ آہستہ آہستہ ہماری خاموشیاں باتوں میں بدل گئیں۔ ایک دن ہوا کے دوش پر ایک پرچہ آیا، کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا جو پتنگ کے دھاگے سے بندھا تھا۔ اس پر لکھا تھا، تم میری شاعری کا وہ مصرع ہو جسے لکھتے ہوئے دل لرزتا ہے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں نمی۔ اس دن سے میری راتوں میں خواب اترنے لگے۔ میں چاند دیکھ کر سوچتی، کیا وہ بھی یہی چاند دیکھ رہا ہوگا؟ کیا وہ بھی میرے بارے میں سوچتا ہوگا؟ مگر محبت جیسے ہمیشہ ایک خواب سے زیادہ کچھ نہیں بن پاتی۔ ایک دن اماں نے بلایا، کہا، نفیسہ، تمہارا نکاح طے ہو گیا ہے لاہور کے تاجر کے بیٹے سے۔ اچھا خاندان ہے، عزت ہے، آرام ہے۔ میں چپ رہی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر دبا دیا ہو۔ اس رات میں چھت پر گئی جہاں ہمیشہ جاتی تھی۔ ہوا میں وہی ٹھنڈک تھی، مگر ستار بجنے کی آواز نہیں آئی۔ میں نے نگاہ اٹھائی، اس کی چھت اندھیری تھی، چراغ بجھا ہوا۔ میں نے کاغذ کا ایک پرزہ لکھا، میری دنیا بدل دی تم نے، مگر شاید وقت نے ہمیں بدل دیا اور ہوا کے حوالے کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو سامی اللہ کی ماں ہمارے دروازے پر آئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، سامی اللہ کل رات دریا میں ڈوب گیا۔ کہتا تھا کچھ لکھنے جا رہا ہوں، مگر لوٹا نہیں۔ میرے اندر جیسے سب کچھ ٹوٹ گیا، زبان گنگ، دل سناٹا۔ میں نے وہ پرزہ تلاش کیا جو ہوا کے حوالے کیا تھا، مگر وہ کہیں نہ ملا۔ شاید دریا تک جا پہنچا تھا۔ مہینے بیت گئے، میرا نکاح ہو گیا۔ لاہور کا گھر بہت بڑا تھا، مگر دل تنگ۔ شوہر اچھا تھا، مگر بے خبر۔ میں دن میں گھر کے کام کرتی، رات کو چھت پر جا کر آسمان دیکھتی۔ وہی چاند، وہی ستارے، مگر اب کوئی ستار نہیں بچتا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا سب کچھ چھوڑ دوں، واپس اسی گلی میں چلی جاؤں جہاں میں نفیسہ تھی، وہی لڑکی جو محبت پر یقین رکھتی تھی۔ مگر اب تو میں بیوی تھی، بہو تھی، قید میں تھی۔ محبت ایک خواب بن کر رہ گئی تھی جو بس آنکھوں میں چپتا تھا۔ ایک رات جب سب سو گئے، میں نے کمرے کے صندوق سے پرانے کپڑوں کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ وہاں وہی پرزہ رکھا تھا جو میں نے کبھی ہوا کے حوالے کیا تھا۔ بھیگا ہوا، پر الفاظ اب بھی صاف تھے۔ میری دنیا بدل دی تم نے، مگر شاید وقت نے ہمیں بدل دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند پوری طرح روشن تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہوا نے جیسے میرے بالوں کو چھوا۔ دل نے کہا،
شاید وہ سن رہا ہے۔ اب برسوں گزر گئے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بچے اپنے گھروں میں خوش ہیں، میں اب اکیلی رہتی ہوں اور ہر رات اپنی چھت پر آتی ہوں، وہی پرانا دیا جلاتی ہوں اور چاند کو دیکھتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں عورتوں کو نیند نہیں آتی، انہیں کیا خبر، میں نیند میں نہیں، یادوں میں جاگتی ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے ہوا میں وہی سر سنائی دیتا ہے، وہی ستار کی دھن، مدھم، دھیمی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، نفیسہ اب تو آ جاؤ، بہت انتظار کر لیا۔ میں مسکرا دیتی ہوں، دل کہتا ہے اب فاصلہ ختم ہونے والا ہے۔ شاید اگلی رات میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، پھر نہ چھت ہوگی، نہ دیوار، نہ جدائی، صرف چاند، خاموش، اور ہم دونوں ایک دوسرے کی روشنی میں۔ یہ کہانی ان سب دلوں کے نام جو محبت کو وقت سے ہارنے نہیں دیتے، چاہے سانس باقی نہ رہے، مگر احساس ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔